نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعولا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته وجبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته. آج جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا اس کا نام ہے، کیونکہ یہ موضوع آج کل کے نوجوان نسل کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی ایسے گوشے ہیں جو آج کل کے نوجوان سے ملتے جلتے ہیں، ان کے اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. تو آج کے موضوع سخن جس کو میں نے انتخاب کیا وہ ہے قرآن اور آج کا نوجوان. قرآن کیا ہے، قرآن درس کیا دیتا ہے، اور آج کا نوجوان کرتا کیا ہے، اس پر عمل پیرا کتنا ہوتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کیا حکم دیا اور 1400 سال پہلے کے نوجوان اور 1400 سال بعد کے نوجوان میں کیا فرق ہے؟ آیا کہ 1400 سال پہلے جو نوجوان ہوا کرتے تھے آج کے نوجوان بھی ویسے ہی ہیں یا اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں یا پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے آج کے موضوع کا انتخاب کیا کہ قرآن اور آج کا نوجوان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس کا میں آپ کو نوجوانی کا بتاتا چلوں کہ لغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے نوجوان کہتے ہیں سخت جان کو، جس کے اندر سخت جان پائی جائے، اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں، اس کے ارادے بھی مضبوط ہوں، اس کے حوصلے بھی مضبوط ہوں. اور یاد رکھیے گا کہ نوجوان یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. نوجوان کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، چاہے تو وہ اس طرف چلا جائے، چاہے تو وہ اس طرف چلا جائے، چاہے تو وہ صراط مستقیم پہ چلتا رہے، چاہے تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے. نوجوان کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو لغت کے اعتبار سے نوجوان کہتے ہیں سخت جان کو، جس کے اندر حوصلے بھی سخت ہوں، محنتی ہو، سخت ہڈیوں کا جو ہوتا ہے ایک ڈھانچہ، اس سخت ہڈیوں کی، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اور جب بچہ بلوغت کے اوپر سے گزر کے جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کا بھی مرحلہ طے کر چکا ہوتا ہے، تب بھی اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. تو بچہ کیا، جوانی کا مرحلہ جس کے اندر ہڈیاں سخت اور مضبوط ہوتی ہیں، جان بھی مضبوط ہوتی ہے، تو اس مرحلے کو پھر کیا کہتے ہیں؟ نوجوانی کا مرحلہ، سخت جان کا مرحلہ.
تو لغت کے اعتبار سے نوجوان کا کیا معنی ہوا؟ سخت جان. اور اس کا ایک اور معنی ہے سخت طبیعت. آپ دیکھیں بچے کی طبیعت میں اور بوڑھے کی طبیعت میں اور جوان کی طبیعت میں آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا. آپ بچے کی طبیعت کو اٹھا کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد کرے گا. بوڑھے کی طبیعت کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن پاک میں آیا کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بچوں والا ہو جاتا ہے، حرکتیں اس کی بچوں والی ہو جاتی ہیں. تو طبیعت اس کی بھی بچوں والی ہو گئی. پیچھے کیا بچا؟ نوجوانی کا مرحلہ. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے. انسان کے اندر فطرتی طور کے اوپر سخت مزاجی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے دو معنی ہوئے، ایک سخت جان اور دوسرا سخت طبیعت. تو نوجوانی اس کو کہتے ہیں. اور نوجوانی کا تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کا لغت کے اعتبار سے معنی کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میں نے ٹاپک ہی ایسا رکھا ہے قرآن اور آج کا نوجوان، تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر، کیونکہ ہم تو اردو کے اندر تو بول دیتے ہیں نا نوجوان، قرآن کے اندر نوجوانی کو جس لفظ کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے وہ دو الفاظ آئے ہیں، ایک فتن اور دوسرا اشدہ. ایک فتن اور دوسرا اشدہ. فتن بھی جوانی کو کہتے ہیں اور اشدہ بھی جوانی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جن جن نبی کا ذکر کیا ساتھ ان کی عمر بھی بتائی تاکہ انسان کو یہ سمجھایا جا سکے، اس کے ذہنوں میں یہ بات لائی جا سکے کہ اتنا رب ذوالجلال نے زور نہ تو بچپن میں دیا نہ بڑھاپے میں دیا جتنا زور رب ذوالجلال نے جوانی کے مرحلے پہ دیا. قرآن پاک کے اندر بچپنے کو نہیں اتنا زیادہ زور دیا گیا، بڑھاپے کو نہیں اتنا زیادہ زور دیا گیا جتنا جوانی کو زور دیا گیا، جوانی کے مرحلے کو زور دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جوانی ہی وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر یا تو انسان ہدایت پا جاتا ہے یا تو انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے. جوانی کا ہی وہ مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا بھی ذکر کیا ساتھ ان کی عمر بھی بتا دی کہ یہ کون سی عمر تھی، کس عمر کا واقعہ ہے، کب پیش آیا، عمر کیا تھی، سبب کیا تھا. تو عمر کو ساتھ ضرور ڈیفائن کیا رب ذوالجلال نے. مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو کچھ انبیاء کا نام دے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے کہ جب وہ انہوں نے دیکھا کہ میرے قبیلے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں سے اپنا رزق مانگتے ہیں، بتوں سے بارش مانگتے ہیں، بتوں کے آگے ہمیشہ اپنا سر جو ہے یہ سر جو ہے وہ جھکاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی عجیب لگا کہ میرے باپ بھی ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، میری والدہ بھی ان کے آگے سر جھکاتی ہیں اور سارے قبیلے والے بھی ان بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے انہوں نے دیکھا کہ میں کوئی ایسا واقعہ کروں جن سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اتنا فائدہ بت نہیں دیتے جتنا فائدہ رب ذوالجلال دیتا ہے. رب ذوالجلال ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے، اسی نے آسمانوں کو بنایا ہے، اسی نے زمینوں کو بنایا ہے، اسی نے شجر کو بنایا ہے، اسی نے حجر کو بنایا ہے، اسی نے بر کو بنایا ہے اور اسی نے بہار کو بنایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے قبیلے والے بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں تو ایک مرتبہ قبیلے والے پتہ نہیں کوئی دعوت آ گئی تو وہ سارے وہاں پہ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب موقع دیکھا، یہ مشہور اور معروف واقعہ ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا کہ جب انہوں نے دیکھا موقع تو انہوں نے کیا کیا جی، کلہاڑا پکڑا اور سارے بتوں، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے پاؤں توڑ دیے، کسی کا سر توڑ دیا
سارے بتوں کو توڑ کر اور ایک جو بڑا بت جو انہوں نے بنایا ہوا تھا قبیلے والوں نے کہ یہ سارے بتوں کا ہیڈ ہے، ان کا انچارج ہے، ان کا سردار ہے، اس کے گردے کے اوپر لا کے کلہاڑا رکھ دیا۔ تو جب قبیلے والے آئے تو انہوں نے آگے دیکھا کہ یہ بتوں کا ہمارا حشر کس نے کیا، یہ ہمارے خداؤں کا حشر کس نے کیا، ان کو توڑا کس نے، ان کی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے اور کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ حشر کس نے کیا؟ تو ان کے اندر سے، قرآن پاک کی آیت ہے، ان کے اندر سے ایک بندے نے بولا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک بندہ کہتا تھا ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا اور اس کا نام ابراہیم تھا، جوان بندہ، فتن جوان بندہ، وہ ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے، ہمارے الہ کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا اور اس کا نام ابراہیم تھا، یقال له ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جوانی کا واقعہ پیش آیا۔ دوسرے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا بھی ذکر آیا۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا جوان تھے جب ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے پہلے بہت لمبا طویل خواب تھا لیکن اس کا اینڈ یہاں پہ ہوا ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا اپنی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ میرے راہ میں قربان کرو، تو قیمتی چیز تو آپ ہی ہو، سب سے زیادہ پیار تو مجھے آپ سے ہی ہے، تو آپ کو میں نے ذبح کرنا ہے۔ تو آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو جو رب نے حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے اور اللہ کے حکم سے آپ مجھے اہل صبر کرنے والوں کے اندر پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ واقعہ بھی ان کے اوپر جو قربانی کا تھا وہ کب پیش آیا؟ جوانی کے اندر پیش آیا۔ اب تیسرے نبی کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تیسرے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی قرآن پاک کے اندر ذکر آیا۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگنے لگ گئی کہ یہ نہ تو کسی غیر محرم نے ان کو چھوا نہ انہوں نے شادی کی، تو پھر یہ بچہ کہاں سے ہو گیا، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا، کہاں سے یہ بچہ آ گیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکوڑے کے اندر چڑھتی جوانی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بات بھی جب انہوں نے کی تو جب کون سی ان کی عمر تھی؟ چڑھتی جوانی کی عمر، چڑھتی جوانی کی عمر۔ تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کثرت سے اتنا ذکر نہ بڑھاپے کا کیا، اتنا ذکر نہ بچپن کا کیا، جتنی کثرت سے ذکر اللہ تعالیٰ نے جوانی کا کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کون سا آیا؟ جوانی کا ذکر آیا۔ اور ایک اور نبی اور آخری نبی جن کا میں آپ کو بتا کے میں آپ کو مثالیں کافی ہیں، آخری نبی کی مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال، کہ جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور ان کو برائی کی دعوت دی تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تو قرآن پاک کے اندر آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب برائی کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں،
اور بے شک ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو یہ آیت کی سٹارٹنگ جہاں سے ہوئی وہاں پہ بھی ان کی عمر بتا دی گئی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، چڑھتی جوانی کا واقعہ. اب بندہ سوال پڑے کہ اے باری تعالیٰ کہ چڑھتی جوانی اور یہ جوانی فتن اشدہ، انبیاء کا ذکر کیا، یہ جوانی کو ہی اتنا زور کیوں دیا؟ اتنا زور تم نے نہ بچپن کو دیا، اتنا زور نہ تم نے بڑھاپے کو دیا، جتنا زور تم نے جوانی کو دیا. کیا سبب ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ بچپن کے اندر احکام نازل ہوتے ہیں بچپنے کے اوپر، نہ بڑھاپے کے اوپر احکام نازل ہوتے ہیں شریعت کے، نہ شریعت کے احکام بچپن میں آئے، نہ شریعت کے احکام بڑھاپے میں آئے. تو پھر وہ کون سی سٹیج ہے جس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں؟ تو وہ اور کوئی سٹیج نہیں، وہ جوانی کی سٹیج ہے. جوانی ہی ایسا مرحلہ ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن بھی رب ذوالجلال سوال کرے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزول ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ آدم کے بیٹے کا پاؤں تب تک رب ذوالجلال کے آگے سے نہیں ہٹے گا جب تک رب ذوالجلال اس سے 5 سوال نہیں کر لیتا. باری تعالیٰ کون سے سوال؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن عمرہ فیما افنا، کہ اس کی عمر کے بارے میں اس نے کہاں گزاری. عمر کے بارے میں سوال ہوگا. ہم عمر کو آج کل عیاشیوں کے اندر گزارتے ہیں، فحش اور زنا کے احکام کے اندر گزار دیتے ہیں. ہم آج کل اپنی جوانیوں کو، اپنے بڑھاپوں کو گندی چیزوں کے اندر دیکھتے دیکھتے گزار دیتے ہیں. قیامت والے دن سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی عمر کا بتاؤ تم نے گزاری کہاں پہ ہے؟ شراب پیتے ہوئے گزاری ہے یا رب ذوالجلال کا قرآن پڑھتے ہوئے گزاری ہے؟ گندی اور غلیظ فلمیں دیکھتے ہوئے گزاری ہے یا رب ذوالجلال کا حکم جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز قائم کر کے گزاری ہے؟ تو پہلا سوال کس کا ہوگا؟ عمر کا. عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کو کہاں پہ گزارا؟ اے میرے بندے عمر کو کہاں پہ گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں پہ گزاری؟ بچپن کا نہیں پوچھا، بڑھاپے کا نہیں پوچھا، اگلا سوال جوانی پہ آیا کہ عمر کا تو چلو ہو گیا، جوانی کہاں پہ گزاری؟ آج کل کے جوان پیر اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جانے کے لیے دیے ہیں لیکن ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہیں اور ہم بے حیائی دے کے کام چلا لیتے ہیں. ہاتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے لیے دیے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دیے ہیں، لیکن آج کل ہم اس سے چوریاں کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں. کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کو سننے کے لیے دیے ہیں اور ہم آج کل گانے سنتے ہیں. تو دوسرا سوال رب ذوالجلال کیا کرے گا؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ بتاؤ جوانی کہاں پہ گزاری، کس جگہ پہ جوانی گزاری؟ میری رضا میں گزاری یا شیطان کی رضا میں گزاری؟ اور آج کل کے نوجوانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جوانی شیطان کی رضا میں بھی گزار رہے ہیں اور رب ذوالجلال کی رضا میں بھی گزار رہے ہیں. رب ذوالجلال کی طرف آئے تو معافیوں پہ معافیاں، شب قدر مل گئی معافیوں پہ معافیاں، شب برات آ گئی معافیوں پہ معافیاں، رمضان آ گیا معافیوں پہ معافیاں. اور ادھر جب شیطان کی طرف گئے تو شیطان کو بھی راضی کر لیا، گانے سن لیے، فلمیں دیکھ لی، بے حیائی کی باتیں کر لی، شیطان کو بھی راضی کر لیا. تو شاعر نے کیا خوب کہا
کہ دو کشتیوں کے اوپر ہمیشہ سوار ہونے والا ڈوبتا ہے، تو شاعر نے کیا خوب کہا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے، دو راستوں کو چھوڑ دو، یک رنگ ہو جا، ایک رنگ کے اندر ڈر جاؤ، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یا تو رب ذوالجلال کی رضا مانو یا پھر شیطان کے پیچھے جاؤ۔ اور یہ وہ شیطان ہے کہ جو برائی کی دعوت دے کر بعد میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اگلے کا بیڑا غرق کر کے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یوم آخرت سے ڈرتا ہوں۔ اگلے بندے کو برباد کر کے وہ ڈرنے کی باتیں کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے دوسرا سوال کیا شبابی فیما ابلاؤ۔ تیسرا سوال رب ذوالجلال کرے گا وان مالہ فیما انفقہ وفیما اکتسبہ۔ دو سوال اکٹھے ہی کہ بتاؤ مال کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ آیا کہ مال حلال ذریعے سے کمایا یا آیا کہ مال حرام ذریعے سے کمایا؟ آیا کہ مال اللہ کی حکموں کو تسلیم کرتے ہوئے کمایا یا شیطانوں کی باتوں کو مانتے ہوئے کمایا؟ آیا کہ مال حلال طریقے سے کمایا یا آیا کہ مال کو حرام طریقے سے کمایا، سود کے لین دین کے ذریعے سے کمایا؟ اور کہاں پہ خرچ کیا؟ غریبوں پہ یا اسرائیلیوں کے اوپر؟ یا ہم نے مال کو غریبوں پہ خرچ کیا یا ہم نے اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا کہ اس کے آپ اسلحے خریدو اور فلسطین، کشمیر اور برما کے جو مسلمان جو مر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو مارو۔ ہم مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ مال ہمارا جا کہاں رہا ہے۔ آپ کو میں چھوٹی سی آج کل کی مثال دیتا ہوں کیونکہ آج کا نوجوان ہے اور قرآن ہے، تو قرآن کی بھی بات چل رہی ہے، تو میں آپ کو آج جو ہے نا نوجوان کا آج کی بھی بات تو بتانی پڑے گی کہ ہم مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن پتا نہیں ہوتا کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوک کی بوتل۔ ہم آج کل نوجوان کو دیکھ لیں، ہر کوئی کوکا کولا کی بوتل پی رہا ہوتا ہے، پیپسی کی بوتل پی رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہم پیسے دے کس کو رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم اسرائیلیوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم کریں، ستم کریں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی لاشیں گرائیں، خون بہائیں۔ اور جب ان کے خون بہتے ہوں گے تو وہ بھی کیا چیخ چیخ کے بولتے ہوں گے کہ کیا حضرت عمر فاروق نے نہیں آنا؟ ان کا زمانہ عدل والا زمانہ، کیا وہ نہیں آئے گا؟ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ نہیں آئے گا جن کو ساروں نے رقم دیا تھا کہ یہ عمر ثانی ہے؟ ان کا دور ویسا ہی ہے جیسا حضرت عمر فاروق کا تھا۔ کیا محمد بن قاسم نے نہیں آنا؟ تو ہم مال کو خرچ تو کرتے ہیں آج کل کے نوجوان، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مال ہم کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کس ذریعے سے کمایا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ اور پانچواں سوال ہوگا عن عملہ فیما علم، کہ جو کچھ تم نے علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ قرآن پاک کے اندر آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم قاری صاحب کے پاس گئے، ان سے ترجمہ سیکھا اور تمہیں ترجمہ پتہ بھی چلا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو اور زکات دو۔ حکم کا تمہیں پتہ بھی چل گیا، علم حاصل ہو گیا، لیکن تم نے عمل کتنا کیا؟ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔
تو رب ذوالجلال پوچھے گا کہ اس علم کے حاصل ہونے میں بھی کتنا تم نے عمل کیا، کتنا تم نے میرا شکر ادا کیا، اور کتنا تم نے شکر اپنے والدین کا ادا کیا، کتنا تم نے شکر میرا ادا کیا، اور کتنا تم نے والدین کا شکر ادا کیا۔ کیا تم نے والدین کا شکر ادا کیا یا تم نے والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیجا؟ آج کل کے نوجوان بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنے سگے والدین کو، جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو ہر چیز دی، کپڑا دیا، روٹی دی، مکان دیا، اس کو اس عمر تک پہنچایا کہ وہ خود کما سکے، اس عمر تک پہنچایا کہ وہ بول سکے، اور ہم نے ان کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ کس کے کہنے پر؟ بیوی کے کہنے پر۔ تو یہ سوال پانچواں ہوگا کہ علم جو حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو آج کل کے نوجوانوں کا آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے ان کے پاس اور کتنا وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ڈبل پی ایچ ڈیاں کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ والدین کی عزت کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ وراثت کے حقوق کیا ہیں۔ نوجوان کو اگر یہ سب کچھ بتانا ہے، یا تو پھر رب ذوالجلال کے قرآن میں بتانا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتانا ہے، ان کی میٹھی زبان میں بتانا ہے، شیریں زبان میں بتانا ہے، یا تو ان کو علماء نے بتانا ہے یا تو ان کو پھر محدثین اور مفسرین نے بتانا ہے۔ اور آج کل کے نوجوان علم ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کی حالت ہوگی۔ تو پانچواں سوال یہی ہوگا کہ علم کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو نوجوانی کو اسی لیے رب ذوالجلال نے اتنی زیادہ اہمیت دی۔ حضور علیہ السلام نے بھی نوجوانی کو اتنی زیادہ اہمیت دی، کیونکہ رب ذوالجلال کو پتا ہے کہ نوجوانی ہی ایسا مرحلہ ہے جس کے اندر انسان کو شیطان آسانی سے بھٹکا سکتا ہے، آسانی سے نیکی کے راستے سے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے رب ذوالجلال نے نوجوانی کو زیادہ اہمیت دی۔ یہ نوجوانی جب عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اپنے کمال پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے کہ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوئے رہے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے۔ کوئی پوچھے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہوگا، وہ جو چاہتا ہے تو ہو جا۔ رب ذوالجلال جو چاہتا ہے، جو وہ احکام تمہیں دیتا ہے، تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، تو پھر جو تم کہو گے رب ذوالجلال ویسا ویسا ہی کر دے گا۔ آئے تو وہ عبادت کے لیے تھے غار کے اندر، لیکن رب ذوالجلال کو ان نوجوانوں کی اتنی ادا پسند آئی کہ ان کو 309 سال تک سلائے بھی رکھا۔ قیامت والے دن ان کو جنت میں بھی بھیجے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی معیت میں کتا بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت والے دن جنت میں بھیجے گا۔ کسی کو آپ بولو کتا تو آپ کو گناہ ملے گا، لیکن قرآن پاک کے اندر جب کتے کا لفظ آیا تو آپ کو اس کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں بھی آیا کہ فتن، وہ بھی کیا تھے؟ نوجوان تھے، نوجوانی کی ان کی عمر تھی کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ ان کو 309 سال تک غار میں سلائے رکھا، اور پھر جب نوجوان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال اس نوجوان کی خاطر
اپنا نظام بدل دیتا ہے۔ وہ نوجوان اصحاب کہف رب ذوالجلال نے جب دیکھا کہ یہ میری رضا کی خاطر آ رہی ہے تو اپنا نظام ہی بدل دیا، سورج کو آرڈر کر دیا کہ اپنی شعائیں جب نکلو تو ان کے اوپر شعائیں نہیں پڑنی چاہیے۔ نظام ہی بدل دیا کہ جانور، کتا، جو قیامت والے روز کوئی بھی کتا جنت میں نہیں جائے گا لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ نظام ہی بدل دیا۔ نظام تو یہ ہے کہ بال بڑھتے ہیں، نظام تو یہ ہے کہ ناخن بڑھتے ہیں، نظام تو یہ ہے کہ کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے نوجوانی کے لیے نظام بھی بدل دیا۔ تو نوجوانی کو اتنی اہمیت دی، نوجوانی کو اتنی اہمیت دی۔ حضور علیہ السلام نے بھی نوجوانی کو اتنا زیادہ ریفائن کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نوجوان کیا ہوتے ہیں۔ نوجوان آج کل کے نوجوان نہیں تھے، وہ نوجوان اور ہی نوجوان تھے۔ وہ ایسے نوجوان تھے کہ جب وہ کسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے تو مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ شہید ہو گئے لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے ہیں مصعب جاؤ، لڑو لڑو۔ تو صحابیوں نے پوچھا کہ وہ تو شہید ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ان کے نام کا ایک فرشتہ بھیج دیا ہے اور وہ فرشتہ لڑ رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس کا نام بھی مصعب ہے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤ لڑو، ان کفار کو مارو۔ تو نوجوانی جب اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو رب ذوالجلال بھی کیا کرتا ہے؟ رب ذوالجلال بھی جو نوجوان چاہتا ہے وہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ربک لیعجب للشاب لا صوبۃ لہ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعجب اس نوجوان کے اوپر کرتا ہے جو بے حیائی سے محفوظ رہتا ہے، بری صحبت سے محفوظ رہتا ہے، گندگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رب ذوالجلال اس نوجوان کے اوپر زیادہ تعجب کرتا ہے، اس نوجوان کے اوپر اپنی رحمتوں کے زیادہ دروازے کھولتا ہے، کیونکہ نوجوانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے انسان آسانی سے بھٹک سکتا ہے لیکن جو بھٹکے نا پھر رب ذوالجلال اس کے اوپر تعجب بھی کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نوجوانی ہوتی ہے، یہ نوجوان پاک دامنی نوجوانی بھی ہو اور اوپر سے پاک دامنی بھی ہو تو وہ بھی نوجوانی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرب ہو جاتی ہے، قریب سے قریب تر ہو جاتی ہے اور اتنی قریب ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال قیامت والے دن جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اس کے اندر ایک نوجوان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی نوجوانی کس کی خاطر کی؟ رب ذوالجلال کی خاطر۔ تو نوجوانی کی یہ امپورٹنس ہے۔ اور آج کل کے نوجوان فوش کلامی اور بے حیائی کو انہوں نے انجوائمنٹ کا نام دے دیا، اس کو وہ انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انجوائمنٹ ہے، تھوڑی دیر کی جو ہے یہ چسکے ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ انجوائمنٹ اصل میں انجوائمنٹ نہیں بلکہ کیا ہے، ان کی ہلاکت کا سبب ہے، اور یہی ہلاکت پھر نوجوانی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ ارے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے نازل ہوں جب ہم نوجوانی کو اللہ کی رضا کے خاطر نہیں ڈال سکتے، جب ہم اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں؟ خدا کی عزت کی قسم، حضور علیہ السلام کا فرمان اور حضور علیہ السلام اور رب ذوالجلال کی رحمتیں گھر گھر میں اترنا چاہتی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہم نوجوان رکاوٹ خود بنے ہوئے ہیں، ہم نوجوان رکاوٹ خود بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا خوب کہا اقبال نے، تیرے صوفے فرنگی ہیں، تیرے قالین ایرانی،
لہو رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو جوانی رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر نہ گزرے، رب ذوالجلال کے احکام کو فالو کرتے ہوئے نہ گزرے، اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں اس جوانی کا۔ اور علماء حضرات فرماتی ہیں، جوانی کی میں آپ کو عمر بتا دوں، جوانی کی اصل عمر کیا ہوتی ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں جوانی کی عمر 17 سال سے لے کر 45 سال تک ہوتی ہے، یہ عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد بندہ بڑھاپے کے اندر قدم رکھ دیتا ہے، تو یہ عمر جوانی کی عمر ہے۔ تو اس عمر کو اگر اللہ تعالی، اگر ہم رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں جنتوں میں نبی بنا دیا، جنتوں کے اندر ان کو جگہ دے دی۔ سبب کیا تھا کہ وہ جوانی کی عمر میں کیا کرتے تھے؟ رویا کرتے تھے، آہو بکا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ اور آج کل کے نوجوان پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس گناہ کی ان کو کتنی سزا ملنی ہے، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے وہ گناہ کر دیتے ہیں۔ اور شیطان چسکے دلواتا ہے، کوئی نہیں، کیا ہوا تھا پچھلی مرتبہ؟ کچھ بھی نہیں، اب کر لو، اب کر لو، اب کر لو۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عمر کا کچھ پتا نہیں، کب چاہے ختم ہو جائے اور کب چاہے لمبی سے لمبی ہوتی جائے، عمر کا کچھ پتا نہیں ہوتا۔ تو جوانی کو اتنی امپورٹنس دی گئی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے مریدوں میں سے نا کسی نے سوال کر دیا کہ حضور ذرا ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے فتن کیوں کہا، سبب کیا؟ رب ذوالجلال نے اصحاب کہف والوں کو فتن کیوں کہا، جوان کیوں کہا؟ تو کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا، سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد، جو ان کے خاص شاگرد تھے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو کہا کہ آپ بتائیں کہ اصحاب کہف کو رب ذوالجلال نے فتن کیوں کہا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس کے اوپر ان کے تمام مرید امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ رشک کرنے لگے کہ واہ، ان کا شاگرد کیسا ہے کہ وہ اتنا کمال اور اتنا اعلیٰ جواب انہوں نے دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن میں اصحاب کہف کو فتن اس لیے کہا کیونکہ وہ ایمان والے تھے۔ انہوں نے پوچھا ایمان والے کیسے؟ وہ کہا وہ جب اصحاب کہف غار میں گئے تو ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، بچا لیا، اور جب بچا لیا اور جب ان کو 309 سال بعد رب ذوالجلال نے اٹھایا تو ایمان ان کا ویسے ہی تھا۔ تو پتا چلا کہ ایمان والوں کو رب ذوالجلال فتن کہتا ہے۔ تو نوجوانی کیا ہوتی ہے؟ ایمان والی، جس میں ایمان محفوظ رہے نوجوانی اس کو کہتے ہیں، اور جس کا ایمان محفوظ نہ رہے نوجوانی میں وہ اس کی نوجوانی نہیں ہوتی، وہ کچھ اور نہیں ہوتی۔ وہ چاہے لاکھ دعوے کرتا پھرے کہ میں نوجوان ہوں، میری نوجوانی ہے، لیکن وہ نوجوان نہیں ہوتا۔ نوجوان وہ ہوتا ہے جس کا ایمان نوجوان ہے، جس کا ایمان نوجوان نہیں، جس کا ایمان طاقتور نہیں، جس کا ایمان کمزور ہے اس کی جوانی بھی کمزور ہے، اس کی جوانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس کا ایمان کیا ہو؟ کمزور ہو۔ تو اس جواب کے اوپر ان کے تمام مریدوں نے بڑا رشک کیا، کمال کا جواب دیا۔ تو آپ کو پتا چلا کہ جس کا ایمان کمزور ہو جائے تو اس کی جوانی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ بظاہر طور کے اوپر
جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ کفار بظاہر طور پہ تو دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، لیکن قرآن پاک نے کیا کہا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، بس وہ لوٹ نہیں سکتے۔ بظاہر طور پر وہ بے شک نوجوانی کا بولتا رہے کہ میرے پاس سخت جان ہے، سخت طبیعت ہے، لیکن وہ نوجوان نہیں جس کا ایمان نوجوان نہ ہو، جس کا ایمان نوجوان نہ ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید نے ہمیں نوجوانی کی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا، اصل حقیقت ہمیں بتا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جوانی کی ان کی عمر ہے، تو ان کی جوانی کے اندر بھی ان کا قد اتنا لمبا تھا، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن مسلمان کتنے ہوئے؟ صرف 70۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود مسلمان صرف 70 ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے آ کے جب کہا نا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں، تو میری تو عمر بھی بہت لمبی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی تو ہے، لیکن ایک قوم ایسی آئے گی کہ اس کی عمر، آپ کی تو عمر ابھی بہت زیادہ ہے اور آپ اللہ کی رضا میں گزار رہے ہیں، ان کی عمر 70 80 90 اتنے سال ہوگی، لیکن وہ اتنی چھوٹی عمر ہے، اتنی چھوٹی عمر ہے، آپ اندازہ لگائیں اتنی چھوٹی عمر ہے، وہ اس کو بھی اللہ کی رضا میں نہیں گزاریں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا نا کہ 950 سال میری تبلیغ اور کہاں پہ 70 80 90 سال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے جس میں عمریں کہاں تک ہو 70 80 90 یا زیادہ سے زیادہ 110 یا 100، اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں خدا کی عزت کی قسم کبھی سجدے سے ساری نہ اٹھاؤں، کبھی میں سجدے سے ساری نہ اٹھاؤں، اللہ کے حکموں کی کبھی نافرمانی کروں ہی نہ۔ کیوں؟ کیونکہ عمر ہی اتنی چھوٹی ہے۔ اور آج کل کے ہم نوجوان، ہمیں پتا ہے کہ ہماری عمریں چھوٹی ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بڑا جینا ہے، بڑی ہماری عمریں لمبی ہیں، 1000 2000 سال ہم نے جینا ہے، لیکن ہماری عمریں اتنی نہیں۔ کوئی 45 سال میں جا رہا ہے، کوئی 25 سال میں جا رہا ہے، کوئی 16 سال میں جا رہا ہے، اتنی تھوڑی عمروں میں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کی حالت ہوئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے پاس نہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری روح جب آپ نے قبض کرنے کے لیے آنا ہے نا، تو آپ نے مجھے بتا کے آنا ہے تاکہ میں تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے کہتے میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وعدہ ہوا تھا، بات ہوئی تھی، اس کے مطابق آپ نے بات پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بات پوری نہیں کی، آپ بتا کے نہیں آئے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں بتا کے آؤں گا، اور میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تیاری کر لوں گا، آپ بتائے بغیر ہی آگے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا کہ آئے دن جب آپ دیکھتے تھے کہ فلانا جا رہا ہے، فلانا دنیا سے جا رہا ہے، فلانا دارے پانی سے پہنچ کر رہا ہے، تو یہ میرا بتانا ہی تو تھا، یہ میرا بتانا ہی تو تھا۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ آج فلانا بندہ جا رہا ہے، آج فلانا بندہ جا رہا ہے، تو آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کبھی کس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کبھی کس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن ہم
پھر بھی برائیاں کرنے سے نہیں باز آتے، برائیوں کو کبھی چھوڑتے نہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، بڑی عمر پڑی ہے، بڑی عمر پڑی ہے، پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب جوانی کے اندر ایک بندے کیا اوپر وقت اجل آ جاتا ہے، حضرت اسرائیل روح قبض کرنے آ جاتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی وقت نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانی کو اللہ کی رضا میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکموں کو تسلیم کرنے میں گزاریں۔ ہم چھوٹی سی عمر کا حصہ بھی اہم گزار دیتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں کبھی بھی اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں نہیں۔ اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ، آپ کو ان کا مشہور واقعہ پتا ہے کہ وہ نمازوں کی طرف ان کی والدہ ان کی رغبت دلانے کے لیے کیا رکھتی تھی؟ ان کی نماز کے نیچے شکر رکھتی تھی، اور وہ شکر بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو آپ کو واقعہ سارا پتا ہے کہ ایک مرتبہ شکر رکھنا بھول گئی تو رب جلال کی طرف سے شکر رکھی گئی۔ تو میں آپ کو ان کی جوانی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور فلانے گھر سے جا کے نا آگ جلانے کے لیے کوئی لکڑیاں لے کر آؤ۔ وہ گئے، اب انہوں نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جب لینے کے لیے اس گھر میں گئے تو وہاں پہ جو لڑکی تھی نا وہ بڑی خوبصورت، حسین و جمیل اور جوان تھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی جوان تھے۔ انہوں نے جب لکڑیاں مانگی تو اس نے نا شرارت کے اندر لڑکی نے کہا کہ کیا کرنی لکڑیاں، آپ میری طرف دیکھتے رہو۔ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے کہا کہ میں لکڑیاں لینے کے لیے آیا ہوں اور میں نے جا کے اپنے حضور کو دینی ہے تو آپ مجھے لکڑیاں دے دیں۔ لیکن اس نے نا آگے سے برائی کی دعوت دی، لکڑیاں دینے کی بجائے برائی کی دعوت دی۔ تو انہوں نے برائی کی دعوت قبول نہیں نہ کی تو ہاتھا پائی کے اندر نا ان کی آنکھ کے اندر نا غلطی سے زخمی ہو گئی، ہاتھا پائی کے اندر ان کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ لیکن کسی طرح لکڑیاں لے آئے، لکڑیاں لا کے جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دی نا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا حضور، آپ لکڑیوں سے آگ جلائیں اور اپنا کام کریں۔ وہ کہا نہیں، آپ نے ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو خون نکل رہا تھا۔ انہوں نے سارا واقعہ بتایا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ جوانی برے کام کی دعوت مل رہی تھی لیکن برے کام کو تسلیم نہیں کیا، تب بھی رب ذوالجلال کے احکام کو تسلیم کیا، تب بھی رب ذوالجلال کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کیا، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا دست مبارک ان کی آنکھ کے اوپر پھیرا۔ دست مبارک کا پھرنا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ یہ جوانی کا عالم، جب جوانی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو پھر رب ذوالجلال جو جوان چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال جوانوں کے اوپر آنچ تک نہیں آنے دیتا، آنچ تک بھی آنے نہیں دیتا۔ تو یہ ان کے جوانی کا واقعہ تھا، کتنی جوانی کو امپورٹنس دی گئی۔ غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ نا جوانی کی عمر کے اندر نا کیونکہ بائی برتھ ولی تھے، بچپن سے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ ولی پیدا ہوئے، بائی برتھ ولی تھے، تو ان کو نا چونکہ بائی برتھ ولی تھے تو ایک مرتبہ نا انہوں نے ایک عورت تھی اس کا بچہ مر گیا، وہ روتی روتی نا اس وقت کی کوئی ولی اللہ تھے ان کے پاس آ گئی، پیر صاحب کی کوئی ولی اللہ تھے ان کے پاس آ گئی، کہتی جی میرا بیٹا مر گیا تو دعا کریں گے یہ بچ جائے۔ وہ پیر صاحب تھے، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، انہوں نے کہا مر گیا بس اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے سر کے اوپر نا اس کے بچے کے سر کے اوپر کپڑا تھا، تو پاس ہی حضور غوث الاعظم کھڑے تھے، جوانی کی عمر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جوانی رب ذوالجلال کے حکموں کے تابع ہو جائے
تو رب ذوالجلال پھر وہ کرواتا ہے جو جوان چاہتا ہے. پھر رب ذوالجلال جوانوں کے ہاتھ دعا کے لیے بعد میں اٹھتا ہے. رب ذوالجلال اپنی عطا پہلے ڈالتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ زندہ ہے. پیر صاحب نے کہا نہیں جی بیماری کیا ہے, یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ان کا کپڑا ہٹا کے دیکھیں. وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا وہ بالکل زندہ تھا. پیر صاحب ان کے پیچھے دوڑے, انہوں نے کہا کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کے پیچھے دوڑے. اب وہ جوانی کی عمر تھی, بھاگ کے نا قبرستان میں چلیں گے. اب پیر صاحب دوڑتے دوڑتے آئے, کہتے میں تمہیں پکڑ لوں گا. اب دیکھیے حضور غوث العظم جوانی کی عمر تھی, انہوں نے کہا کہ اے قبرستان والوں میری حفاظت کرو, میں مشکل میں ہوں, میری حفاظت کرو. بس یہ جملے نکلنے تھے کہ سارے قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن تھے قبروں میں سے نکل کر ان کی حفاظت کے لیے ارد گرد جمع ہو. جب پیر صاحب نے دیکھا نا کہ ایسا جوان کہ جس کے مردے بھی اکتابے, اللہ تعالیٰ کے حکام کو ایسا تسلیم کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے مردے بھی اس کے تابع کیے ہوئے ہیں, ساری اشیاء اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کی ہوئی ہیں, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اور کوئی ہستی نہیں, حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی ہستی ہے. تو وہ تو تھے بائی برتھ ولی, لیکن سبب کیا دے گئے کہ جب بندہ جوانی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لیتا ہے تو پھر جو وہ چاہتا ہے رب ذوالجلال ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث, صحیح بخاری کی حدیث, اور یہ تو آپ نے بچپن کے اندر بھی 1 کلاس 2 کلاس کے اندر مجھے تو پڑھائی گئی تھی یہ کہانی, لیکن یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. وہ جو 3 جوان غار میں جاتے ہیں اور غار کے آگے سے پتھر ایک بھاری سا آتا ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ جا کے چھپتے ہیں تاکہ ہم آندھی سے بچ سکیں, اولوں سے بچ سکیں. تو ایک بھاری سا پتھر آ کے وہ غار کا منہ بند کر دیتا ہے. تو وہ پھر باری باری دعا مانگتے ہیں اپنے نیک عمل کو یاد کر کے, تو وہ پتھر سرکتا ہے اور وہ بچ کے نکل جاتے ہیں. وہ جوانی جو اپنا عمل جس کو یاد کر کے دعا مانگتے ہیں وہ بھی جوانی کا عمل ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث, وہ بھی جوانی کا عمل ہوتا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی, وہ عمل تجھے پسند آئے تو تو ہمیں اس سے بچا لے, اس مصیبت سے بچا لے. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے مال حرام طریقے سے نہیں کمایا, حلال طریقے سے کمایا ہے, اگر تجھے یہ عمل میرا پسند آیا تو رب ذوالجلال ہمیں اس مصیبت سے بچا لے. اور تیسرا کہتا ہے, شارٹ کر رہا ہوں نا, تو تیسرا کہتا ہے کہ میں میرے چچا کی بیٹی تھی, مجھے اس سے بہت پیار تھا, چچا راضی نہیں تھے, میں چاہتا تو اس کے ساتھ زنا کر سکتا تھا, بکھا کے اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا, نکاح کر سکتا تھا, لیکن میں چچا کی رضا کی خاطر نہیں کی, رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر نہیں کی. تو بعد میں بھی ہو گئی لیکن رضا کے ساتھ ہوئی. اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے بچا. تو پتھر سرکتا تو پھر وہ بچ جاتے ہیں. تو وہ بھی جوان تھے, جو سے عمل انہوں نے یاد کیے وہ بھی جوانی کے عمل تھے. تو پتا چلا کہ جوانی جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شے ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو, 5 چیزیں جو آنے والی ہیں اس سے پہلے غنیمت سمجھو. کون کون سی؟ شباب کا قبل حرم کا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. غنا کا قبل فقر کا, امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو. حیاتی کا قبل موتی کا, حیات زندگی کو موت سے پہلے کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو. تو ان چیزیں کو بعد آنے والی چیزوں سے پہلے کیا سمجھنا چاہیے؟ غنیمت سمجھنا چاہیے. بیچ میں جوانی بھی ہے, اتنی امپورٹنس دی گئی جوانی کو, اور میں نے تو آپ کو سارا تفصیل سے بتا دیا کہ جوانی کیا ہے, کیوں جوانی کے اوپر رب ذوالجلال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی توجہ. یہ سبب تھا سارا کہ جوانی وہ مرحلہ ہوتی ہے جہاں سے یا تو انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے یا انسان اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے. اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت کہا
ان کو پتا تھا، انہوں نے اپنے دور کے جوانوں کی بات کی، لیکن خدا کی عزت کی قسم آج کے نوجوانوں کے اوپر وہ بات فٹ آتی ہے، آج کے نوجوانوں کے اوپر وہ بات فٹ آتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، بہت ہی خوبصورت انہوں نے اپنے اشعار کے اندر جوانوں کی قسم بیان کی۔ انہوں نے کہا، اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتوت تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے اپنے بدعمالیوں کے سبب گوا دی ہم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو تھے، کہ ہم نے جو وراثت کے اندر ہمیں ملی تھی، بادشاہت ہم نے گوا دی اپنے بدعمالیوں کے سبب، تو پھر کیا ہوا؟ ہمیں آسمان زمین پر دے ماری۔ تو اس کا مطلب پتا چلا کہ جوانی اگر رب ذوالجلال کے حکم کے تابع ہو جائے تو پھر رب ذوالجلال جو جوان چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ اور اگر جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ اگر سمجھ جائیں گے جوانی جی ہمارا پیچھا چھوڑ گئی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم معافی مانگ سکتے ہیں، جوانی تو گزر گئی، ہم نے تو غلطیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، کوتاہیوں کے اندر گزار دی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے معافیوں کے۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں آپ کو حدیث سناؤں گا، آپ بولیں کہ ہاں یار جوانی واقعی پیچھا نہیں چھوڑتی، جوانی ساتھ لگی رہے گی اور کبھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ آپ کا کام ہے کہ جوانی کو اپنے اندر ہینڈل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سناتا ہوں آپ خدا کہ آپ کو پتا چلے جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جو بوڑھے ہو گئے نا وہ بھی سمجھے کہ بوڑھے ہو گئے لیکن جوانی نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حرم ابن آدم وتشب منہ اسنتان، کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر، ایک اس کی مال کی حرص اور ایک اس کی عمر کی حرص۔ ایک اس کی مال کی حرص بڑھ گئی کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آئے، اور آج کل کے آپ کو معاشرے کے اندر نوجوانوں کی آپ کو مثالیں نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر کھا رہے ہیں، کچھ کھا گئے اور کچھ ابھی بھی کھا رہے ہیں۔ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہاں پہ ایک عادل اور نیک دل، رحم دل بادشاہ بھیجے، جس کی حکومت آئے اور سارے غریبوں کو سکون ملے، راحت ملے، خوشحالی ملے، پاکستان ترقی کی طرف بڑھے۔ تو پہلی کیا چیز تھی؟ حرص علی المال، مال کی حرص، اور دوسری والحرص علی العمر، عمر کی حرص، عمر کی لالچ، میری عمر لمبی ہو، میں زیادہ دیر تک جیوں۔ اس کو آپ بول کے دیکھ لیں نا آج کل کے زمانے میں کہ آپ کی عمر کم ہے، وہ بولے گا وہ ایسے کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا میری عمر کم ہے؟ میرے جب سے بول رہے ہو میری عمر کیسے کم ہوگی، میں تو 80 سال تک جیوں گا، 90 سال تک جیوں گا، کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں میں 100 سال تک جیوں گا، لیکن کسی کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری عمر کتنی ہے۔ چاہے وہ کہنے والا 17 سال کا ہو اور مر جائے وہ 20 سال میں آگے، کہاں گئے اس کے دعوے کہ میں 80 سال تک 90 سال تک جیوں گا؟ کہاں گئے اس کے یہ ارادے کہ میں بڑھاپے کے اندر جو ہے توبہ کر لوں گا؟ یہ جوانی تو انجوائمنٹ کا نام ہے، تو یہ جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کو اللہ کی رضا کے آگے ڈھالنا پڑے گا۔ پہلی الحرص علی المال، مال کی حرص، والحرص علی العمر کی حرص۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال
ہمیں جوانی کو جو میں نے آپ تک باتیں پہنچائی ناز چینل کے ذریعے، اور یہ سارا کچھ ناز چینل کا ہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ تک پیغام پہنچا سکتا ہوں، ورنہ میں کہاں کہ میں آپ تک اتنا عمدہ اور اچھا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ ناز چینل کی ہی شفقتیں اور مہربانیاں ہیں، اور یہ ناز چینل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نام ہے اور خصوصی رحمتیں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ تک یہ باتیں پہنچاتا ہوں کہ جوانی اللہ کی رضا کے آگے ڈھال لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا جہاں جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جوانی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے ڈھالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے احکام، حضور علیہ السلام کے فرمادات اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جوانی کو صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔